آج میں دوستوں 2 دن پہلے کے ایک آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں جو میں گاؤں اور شہر کی باتیں کرتا رہتا ہوں. یہ میں کیوں کرتا رہتا ہوں اس کا میں آپ لوگوں کو آج نتارا کرتا ہوں. اور مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ سارے گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے, میں اس میں ایگری کرتا ہوں, ہر بندہ نہیں جا سکتا. اور نہ ہی مجھے یہ کہے کہ فلاں شہروں میں زنا ہوتے ہیں تو فلاں نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے. یہ جو حضرت انسان ہے نا, یہ جو آدم ہے, آدم زاد ہے, یہ ہر جگہ پر زنا کرتے ہیں, ہر جگہ پر چوریاں ہوتی ہیں, موقع ملنے کی دیر ہے. یہ جو انسان ہے یہ ہر جگہ پر جانور بن جاتا ہے. جگہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتی, رش اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. اور جہاں پر جتنا سناٹا ہوگا, جتنی تنہائی ہوگی, جتنی ہولناکی ہوگی, اتنا بڑا انسان جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے توڑی کے کمرے پہ چلے جائیں نا, جو گاؤں میں توڑی والا کمرہ ہوتا ہے, وہاں پر اتنی ہولناکی ہوتی ہے کہ اس ہولناکی میں انسان جانوروں تک کے ساتھ زنا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ کہا کرے شہراں چ وہ تو ہر جگہ پر انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا, آج ہم بات کرتے ہیں جی شہر اور گاؤں کا فرق. میں ایک فوتگی میں گیا ہوا تھا جی ایک گاؤں میں. وہاں پر 4 بھائی آئے کہیں سے, کٹھے بیٹھے تھے 4 بھائی. 2 یعنی کٹھے ایک باپ کی اولاد تھے, اور 2 شہروں میں چلے گئے جیسے اکثر ہوتا ہے, اور 2 گاؤں میں رہ گئے. گاؤں میں وہ رہ گئے جڑے اب میرے کمنٹ باکس میں آ کر کہتے ہیں گاؤں بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو گاؤں میں رہنا چاہیے, تو بڑا دلی سکون ملتا ہے, اور مجھے یہ ہوتا ہے تو مجھے وہ ہوتا ہے. یہ 2 ویسے تھے جو کمفرٹ زون سے نکلے نہیں, لڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا, اور اپنے گاؤں میں بیٹھ کے, اور 2 جو اچھا نہیں چلے گئے. میں نے جب دیکھا 2 بندے گاؤں شہر والے جو بہاولپور سے آئے تھے, اور 2 گاؤں سے آئے تھے, اسی گاؤں کے تھے. میں نے دیکھا جو شہر والے لوگ تھے وہ اتنے نفیس تھے, ان کے اتنے اچھے کپڑے تھے, ان کے ہاتھوں میں کہیں پر کوئی بھی میل کچیل نہیں تھی, بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے سینڈل انہوں نے ڈالے ہوئے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں ان کی, اور ان کے بچے پورے گاؤں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں مل رہے تھے. وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی فرشتے تھے, وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی بدل لی, ماحول ان کو ایسا مل گیا, اور ماحول میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. اور جو گاؤں والے تھے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کے مزارے, جیسے ان کے نوکر. نہ ان کے پاس تعلیم تھی, نہ ان کے پاس رکھ رکھاؤ تھا, نہ ان کے بچے ایسے تھے. ان کے بچے جو شہر والے بچوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے کہ ان کے ہاتھ میلے نہ ہو جائے. اتنا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. میں ان گدوں سے مخاطب رہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں یہ ہوتا ہے. گاؤں بالکل رہو آپ گاؤں میں ان سے کہتا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے وہ جا کر اپنے نسل کو بدلے. دوسری طرف مر گئے جانور طرح زندگی گزارتی. اپنے بچوں کو تو دنیا سے متعارف کرواؤ کہ دنیا کہاں بستی. یہ ہے میرا مقصد. کیا وہ جو 2 لوگ تھے جو گاڑیوں میں آئے, جو وہاں پر دیکھو نا, جب آپ شہر پہ جاتے ہیں نا, پریشر آپ پر آتا ہے تو انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ پریشر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ پر پریشر آئے گا تو آپ کا گھر بھی بن جائے گا, شادی بھی ہو جائے گی. کڑیاں 2-3 بہنیں بیٹھیاں نا, پریشر آئے گا, لیا ویزا, باہر چل گئے, شادیاں کرتی ہیں نا بہنیں دی. یہ پریشر سب کچھ کرتا. آپ شہروں میں جائیں, جب آپ پر خرچہ بڑھ جائے گا تو آپ کام زیادہ کریں. ضروری نہیں کہ 4 پیڑیاں وے کہ ٹھیکہ لے کے وہی اتنے کرنا, بچے کو سکولے بھیج دینا, تو آپ گھر میں 4 دی برکی کھا کے 4 روٹی اتنے سو جانا, تو شام کو باہر بہن جو بنے بہ کے گالاں کڈنیاں لوگوں گال. شہر والے بندے برا بھلا کہنا, گندیاں ویڈیو تھی اتنے بیٹھ کے دیکھ کے شہر والے بندے برا بھلا کہنا. انسان تنہائی میں رہ کر, اس قسم کی ہولناکی میں رہ کر مریض بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ انسان کو معاشرہ, جو اچھا معاشرہ ہوتا ہے نا, اس کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم جب شہروں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں سے کیسے بات کریں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی جو وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کوئی عثمان سے اترے ہیں, وہ ہم سے پہلے وہاں پر چلے گئے. ان کے ادھر ادھر آس پاس لوگ, بڑے بڑے سوسائٹیوں کے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. ہمارے بچے بھی ان میں رن کرنا شروع ہو گئے, اور اچھے اخلاق کے مالک بن گئے, اور اچھی چیزوں کو سمجھ گئے. وہیں پر رہ کر انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ پہ نوکری شکری ڈھونڈ کر کہا دیکھ لو. کوئی ایسا ہے جو وہاں پر جا کر مر گیا ہو شہر میں؟ کون ہے مجھے بتاؤ. یہ جو بہانے خور لوگ ہوتے ہیں نا, جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 4 دپاڑیاں تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ نہ, ہمیں بیوی کو خرچہ نہ بھیجنا پڑے, بیوی سوٹ لین نہ چل جائے, بیوی بازار نہ چل جائے. یہ وہ کنجوس طبقہ جو میں نے کل بنائی تھی ویڈیو, یہ نکلنا ہی نہیں چاہتا اپنے ایک خاص ٹوکرے سے. وہ اسی ٹوکرے میں رہنا چاہتا ہے, امی ابو دنار, بس اتنے بیٹھے, شہر نہیں جانا. شہر انہوں نے ٹٹنا بھی نہیں. خدا کی قسم, میں پرسوں ایک گاؤں میں گیا, اتنی ہولناکی, میں اللہ معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتا ہمارے تو شہر ہی ایسے. آپ نے دیکھا نہیں, پارکیوں میں پانی چلا گیا, بحریہ ڈون میں پانی چلا گیا, مصیبتوں میں. تو آپ سوچ لیں ذرا کہ ہمارے جو گاؤں ہیں وہ زندہ انسانوں کے قبرستان ہیں. ہمارے چھوٹے شہر بھی ایسے ہی, کچھ بھی نہیں ہے, صرف امی ابو لے کے بیٹھے ہیں, اور کچھ بھی نہیں, 1-2 کلے لے کے بیٹھے. وہاں پر زندگی نہیں ہے.
کچھ نہیں ہے وہاں پر. نہ آپ کے بچوں کی تعلیم ہے. زیادہ سے زیادہ 5-7 جماعتیں کرا کر بچے کو اتنے جا موبائل کی دکان کرنا اتنے پالا شہر موٹر سائیکل چل جا کر تو یا اتنے کوئی رقبے روپے بہا دینا یا ویزا ووزا لا کے باہر بھیج دینا تھی بھی جاؤ اتنے جا کر. یار شہر میں اس تو علاوہ بڑے کام لب جاتے انسان. تو میرا یہ میں کہتا ہوں وہ 4 بھائی تھے. 2 ایسے تھے جیسے کوئی میں کہتا ہوں کہ اس جدید دنیا کے لوگ اور 2 ایسے تھے جیسے کوئی زمانہ جاہلیت کے لوگ. وجہ کیا تھی؟ فرق صرف سوسائٹل کا تھا. سوسائٹل فیکٹ تھا, سوسائٹی کا فرق تھا. ایک جا کر شہروں میں بس گئے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بڑے ادارے, بڑی سڑکیں, بڑے لوگ, بڑے اسکول, بڑے علاج. اور ایک اسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے جہاں پر بارش آ جاتی ہے تو اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ گزر ہی نہیں سکتے. ہم جب گئے تو ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ پھرتے رہے, ہمیں گاڑی کھڑا کرنے کی جگہ نہیں تھی. تو اس جگہ پر آپ سوچیں کہ کیسے گھر ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے, کیسے اخلاق ہوں گے. کیونکہ جتنی ہول ناکی ہوتی ہے نا, جتنی تنگی ہوتی ہے, جتنی تنگ دستی ہوتی ہے اور جتنا اوجاڑ ہوتی ہے اتنے گندے اخلاق ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ جو کلہاڑیوں تک کاٹ دیتے ہیں اپنے پورے خاندان کو. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس سفوکیشن سے نکلیں. آپ نہیں نکل سکتے تو اپنے بچوں کو ترغیب دیں, کوئی پلاٹ لیں, کوئی قسطوں پر لیں اور خود کو مہذب دنیا میں شامل کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ گاؤں والے لوگ مہذب نہیں ہیں, یہ جو رہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مائگریٹ کریں. یہ دیکھ پھر یاد رکھیں معاملہ چلتے رہتے ہیں. آپ 10 لوگ گاؤں سے نکلیں گے نا, 10 اور آ جائیں گے. گاؤں والوں سے بھی نیچی سطح پہ لوگ رہتے ہیں, جھگیوں والے دوسرے تیسرے. تو یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. لیکن انسان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. آپ اگر ایک باشعور والد ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو نیا سورج دکھانا چاہیے جو شہروں میں نظر آتا ہے, گاؤں میں نہیں آتا. دعا میں یاد